بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت حکایت درج فرمائی ہے۔ لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کبھی بھی کھانا تناول نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کوئی بھی مہمان نہ آیا تو آپ باہر نکلے کہ شاید کوئی مسافر دکھائی دے جائے۔ آپ نے اچانک دیکھا کہ ایک بہت بوڑھا شخص نہایت ہی کمزور جنگل کی طرف سے آ رہا ہے، تو آپ بہت خوش ہوئے کہ آج ایک بزرگ مہمان مل گیا ہے، اور اس کو دعوت دی، جو کہ اس نے قبول کر لی اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ کے ساتھ آ گیا۔ آپ علیہ السلام اس کو اپنے گھر لے آئے، نہایت عزت اور احترام سے اس کو بٹھایا، دسترخوان بچھ گیا، کھانا لگ گیا۔ جب کھانا کھانے لگے تو سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر کھانا شروع کیا، مگر اس بوڑھے شخص نے بسم اللہ نہ پڑھی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ نعمت کھانے سے پہلے نعمت دینے والے کا نام تک تو نے نہیں لیا؟ تو اس شخص نے کہا کہ حضرت، دین اپنا اپنا ہے، میں تو آتش پرست ہوں، کیا روٹی کھانے کے لیے اپنا دین بھی چھوڑ دوں؟ تو آپ علیہ السلام نے اس کو اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا۔ اس کے چلے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ مجھے بھی تو پتا ہے کہ یہ مجوسی ہے، مگر میں تو 100 سال سے اس کو کھلا رہا ہوں، تو ایک وقت کا بھی نہیں کھلا سکا۔ اگر وہ آگ کو سجدہ کرتا ہے تو کرتا پھرے، تجھے تو سخاوت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ تو سامعین، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مہمان نوازی پیغمبروں کا اخلاق ہے جو امتیوں کو بھی اپنانا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں مہمان نوازی کے سینکڑوں ایمان افروز واقعات موجود ہیں۔ اگر کافر مہمان بھی آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بھی خوب تواضع کی ہے۔ سامعین، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی مہمان نوازی کی عادت اپنانے کی توفیق دے۔ خوش رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔